بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پکار کر کہہ رہا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ بالغدو والآصال۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ان گھروں کو بنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہاں اذن اللہ یا نہیں حکم اللہ یا حکم اللہ، حکم الہی یہ ہے کہ ان گھروں کو تعمیر کرو۔ اچھا، پھر ان ترفع کے اوپر بھی گفتگو ہو کہ یہاں رفع سے مراد رفع معنوی ہے یا رفع ظاہری ہے۔ میں آپ سے دو زینے اوپر بیٹھا ہوں، یہ رفع ظاہری ہے، لیکن ضروری نہیں ہے جو نیچے بیٹھا ہے وہ رفع معنوی مجھ سے نہ رکھتا ہو۔ ممکن ہے کوئی نیچے بیٹھا ہو اور وہ مجھ سے معنوی اعتبار سے اوپر ہو۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد جی مولانا۔ تو یہ جو رفع ہے، یہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ ان گھروں کو بلند کرو، ان گھروں کو رفع۔ ہم عربی گرامر میں بھی ایک رفع، ایک فتح، ایک کسر، یہ اصطلاحیں ہم استعمال کرتے ہیں۔ زیر کو کہتے ہیں کسرہ، زبر کو کہتے ہیں فتح، فتحہ یا فتح، اور ایک پیش لگایا جاتا ہے جب آپ اعراب لگائیں گے تو اسے کہتے ہیں رفع۔ اس کو کسی کلمے کو بلند کرنے کو کہتے ہیں، یہ حالت رفعی میں ہے، یہ حالت کسری میں ہے، یہ حالت سکونی میں ہے، یہ حالت فتحی میں ہے۔ یہ اصطلاحیں ہمارے مدرسے کے اندر عربی گرامر جاننے والے بہتر جانتے ہیں، یہ استعمال ہوتی ہیں۔ تو رفع یعنی بلند کرنا اللہ کا حکم ہے، اجازت ہی نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں اجازت بھی کافی ہے۔ اگر اللہ نے اجازت دے دی ہے تو اجازت ہی کو تو جواز کہا جاتا ہے، اجازت ہی کو حلال کہا جاتا ہے، اجازت ہی کو صحیح کہا جاتا ہے، اجازت ہی کو درست کہا جاتا ہے۔ آپ اگر ظاہری لفظ پر ہی غور کر لیں تب بھی اللہ نے کچھ گھروں کو بلند کرنے کا حکم دیا ہے، گرانے کا حکم نہیں دیا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ بھائی آپ کی تعداد تو کم نہیں ہے مگر صلوات اس سے اچھی ہو سکتی ہے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ ترجمہ سن لیجئے، میں مولانا سے بھی چاہوں گا کہ توجہ فرمائیں گے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ نے کچھ گھروں کو بلند کرنے کا حکم دیا ہے، ان ترفع، انہیں بلند کیا جائے۔ کون سے گھروں کو ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، در حالی کے ان گھروں میں، اب مختلف مفسرین کی بحث میں نہیں جا رہا، ترجمہ ایک یہ ٹھیک بھی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، ترجمہ اس سے ہٹ کر بھی ٹھیک۔ در حالی کے وہ گھر وہ ہیں کہ جن گھروں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ویذکر فیہا اسمہ، اللہ کا ذکر، اللہ کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے، ویسبح لہ، اور تسبیح کی جاتی ہے اللہ کی، بالغدو والآصال، صبح کے وقت میں بھی، شام کے وقت میں بھی، سارا دن اللہ ہی کی بات ہوتی ہو جس گھر میں۔ ایک گھر ایسا بھی ہے، کوئی گھر ایسے بھی ہیں، بیوت ہیں، کچھ زیادہ گھر ایسے بھی ہیں، بیت نہیں بیوت، کچھ گھر ایسے بھی ہیں کہ جن میں صبح شام اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی تسبیح کی جاتی ہے۔ ان گھروں کو رفع، انہیں بلند کرو۔ اب یہ رفع معنوی ہے تو ان گھروں کی تعظیم کی جائے، رفع مادی ہے تو ان گھروں کو تعمیر کیا جائے۔ یعنی رفع معنوی میں تعظیم ہے اور رفع ظاہری میں تعمیر ہے۔ توجہ ہے؟ تھوڑی گردن ہلا دیجئے، مجھے لگے کہ یہاں بیٹھے ہیں آپ۔ ہاں، یہ نفسیاتی مسئلہ ہے، مجھے پتہ تو چلے کہ یہاں ہے یا کہیں اور ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا نبی کے ساتھ۔ کسی اور چیز کی تو میں آپ سے خواہش نہیں کر رہا، اتنی توجہ کی خواہش ضرور کروں گا۔ تو یہ رفع معنوی یعنی تعظیم، رفع ظاہری یعنی تعمیر۔ جب لفظ مولانا مشترک ہے، جب لفظ مطلق ہے، معاف کیجئے گا، جب لفظ مطلق ہے، لفظ کے ساتھ قید نہیں آئی ہے تو دونوں معنی مراد لی جائیں گی۔ یعنی رفع معنوی بھی مراد لی جائے گی جسے تعظیم کہا جاتا ہے، اور رفع ظاہری اور رفع مادی بھی مراد لی جائے گی جسے تعمیر کہا جاتا ہے۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کی تعظیم بھی کرنی ہے، جنہیں تعمیر بھی کرنا ہے۔
اب یہ بچے سوال نہ کریں کہ امام حسین کے روزے پہ اتنا سونا کیوں لگا ہوا ہے. اب آج کا جدید بچہ یہ سوال نہ کرے کہ امام علی کے روزے پہ اتنی سونا چاندی کیوں لگا ہوا ہے. حکم الہی ہے، انہیں تعمیر کرتے رہو، انہیں بناتے رہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. خدا کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ ان کو تعمیر ظاہری یعنی خوبصورت بناؤ، شاندار بناؤ. میرے گھر میں اتنی اچھا کارپیٹ نہ ہو مگر امام بارگاہ میں اچھا ہو. میرے اپنے گھر میں اتنی اچھی دروازے کھڑکیاں نہ ہوں جتنے اچھے امام بارگاہ میں ہوں. عزیزان گرامی، جتنا میں اللہ کے سے منسوب جن گھروں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان گھروں کو میں تعمیر کروں گا، اتنا ہی میں حکم الہی پر عمل کر رہا ہوں. حکم الہی ہے کہ ان کو تعمیر بھی کرو، ان کی تعظیم بھی کرو.